تو جھانگ کی جو پولیسنگ تھی وہ کتنی مشکل تھی، کیونکہ اس وقت لینڈ آف سچویشن جھانگ میں شاید وہ واحد ضلع تھا پاکستان کا جہاں سیکٹیرین وائلنس اور بڑی مشکل جاب تھی، شروعات ہوگی آپ کے لیے، تھوڑا ہمیں تجربات شیئر کریں آپ۔ During the year 2003 and 2004, I remained posted as a district police officer Jhang. تو جو سیکٹیرین کے سچویشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کی تو تاریخ جھنگ ضلع کی کافی پرانی ہے۔ میری پوسٹنگ کے دوران جو ایک میجر کیس ہمیں مینیج کرنا پڑ گیا، دیٹ واز دا مرڈر آف مولانا اعظم طارق، جو سرپرست اعلیٰ تھے سپاہی صحابہ پاکستان کے اور سٹنگ ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے۔ وہ قبل ازیں بھی 3 دفعہ جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ پارلیمنٹ الیکٹ ہو چکے تھے، اور کوئی کم و بیش 12 سال سے وہ ہیڈ آف دا آرگنائزیشن تھے۔ کسی اور سربراہ نے اس تنظیم کے اتنا لمبا عرصہ قیادت نہیں کی۔ یہ سارے سلسلہ چلتا ہے، پھر مولانا اعظم طارق ایک ہائی پروفائل شخصیت بن جاتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ تھے، اور اسلام آباد میں ان کو یہاں ٹول پلازا پہ سری نگر ہائی وے جو آج کل ہے ان کا مرڈر ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی، اور آپ وہاں پوسٹڈ ہوتے ہیں، تو سارا فوکس ایک جھنگ میں آگ لگنے کا خطرہ تھا کہ لوگ تو سارے باہر نکل آئے۔ وہاں سے کہانی شروع سنائیں کہ آپ کو اطلاع کب ملی اور کیا ہوا؟ بیسیکلی جو مولانا اعظم طارق والا سانحہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو مولانا حق نواز جنگوی کے بعد قیادت جو تھی تنظیم کی، وہ مولانا ایثار القاسمی نے سنبھالی۔ وہ الیکٹڈ MNA بھی تھے، تو ایک بائی الیکشن میں وہ راؤنڈ پہ تھے، تو وہاں فائرنگ ہو گئی اور وہ فائرنگ کی زد میں آ گئے، اور وہ لیٹر آن وہ جان بحق ہو گئے۔ تو یہ جو سانحہ تھا، دس واز دا موسٹ ڈینجرس ایونٹ ان دا ہسٹری آف جنگ، مرڈر آف مولانا ایثار القاسمی، کیونکہ پھر تو وہاں ایک طرح سے آگ لگ گئی۔ لالیسنس تھی۔ اباؤٹ 1 ڈزن اپوننٹس جو تھے ان کو جو ہے وہ قتل ہوئے، اور بڑے جو ہے نا وہ دردناک وہ جو ہے نا طریقے سے جو ایک دوسرے پہ وہ جو پھر حملے ہوئے، پھر ایک دوسرے پہ پھر بم بلاسٹ ہوئے، مسجدوں میں بم بلاسٹ ہوئے، لائسنس دار جو تھے ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، بہت ہی ایک طرح آپ سمجھ لیں کہ انکنٹرولڈ۔ ایون سبسیکوینٹلی اسی انسیڈنٹ کے ایک پولیس کی بختر بند گاڑی تھی، اس کو ہٹ کیا گیا، اس پہ راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا، اور ایک سب انسپیکٹر عمر حیات وٹو سمیت 6 پولیس اہلکار تھے، وہ شہید ہو گئے اس بختر بند گاڑی میں۔ اور یہی جو سچویشن تھی جب مزید ایگریویٹ ہوئی، تو پھر لاہور میں بھی جو ایرانین کونسلیٹ جنرل تھے آقا صادق گنجئی، ان پہ وہ بھی ایک قاتلانہ حملے میں مارے گئے۔ اور پھر اس کیس میں جو ایک ملزم تھا، ہز نیم واز شیخ حق نواز، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ تو اس کی بھی ریٹیلیشن پھر جنگ میں ہوئی، پولیس پارٹی پہ فائرنگ ہوئی جب اس کا جنازہ جا رہا تھا، اور اس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ اور وہ سلسلہ کچھ ایسے تھا کہ لاہور میں ایک بم بلاسٹ ہوا، جس میں سیشن کورٹ میں، جس میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا اعظم طارق جو تھے مضروب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق جو ہے وہ تو ریکور کر گئے، لیکن مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جو تھے وہ جان بحق ہو گئے۔ تو اس کا بھی سکور پھر سیٹل جھنگ میں کیا گیا کہ کوئی 6-7 اپوننٹ جو تھے وہ ان کے قتل ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا ایک پچھلا سیریز چلی آ رہی تھی کہ جو تنظیم کی قیادت ہے وہ مولانا حق نواز جو بانی تھے انہوں نے 5 سال کی، کچھ سال 1.5 سال جو تھے وہ ایثار القاسمی صاحب نے،
اور اس کے بعد 12 سال سے مولانا اعظم طارق جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور وہ پورے پاکستان میں تنظیم کے حوالے سے وہ انہی کا ہی نام چلتا تھا۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو اس وقت بہت ہی خوف و ہراس کا عالم تھا، جو امیجیٹلی ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو سٹیپس میں نے لیے، ایک تو جو ہے وہ کسی فردر آرڈر کا انتظار کیے بغیر جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ تھے سارے ان کو کلوز کر دیا تاکہ باہر سے زیادہ جو ہے وہ کراؤڈ نہ آ سکیں۔ پھر فوری طور پہ آرمی اور رینجر کے جو متعلقہ ہمارے جی او سی تھے گجرانوالہ ڈویژن اور ڈی جی رینجر تھے، ان سے خود میں نے رابطہ کر کے، کیونکہ شام کا ٹائم تھا جب یہ انسیڈنٹ اسلام آباد میں ہوا، تو اب اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ اگلے دن صبح آفیشیل ڈیمانڈ جائے اور پھر آرمی اور رینجر موو کرے۔ تو میں نے پرسنلی ریکویسٹ کر کے تو آرمی بھی فوری روانہ ہوگی گجرانوالہ سے اور رینجرز بھی۔ پھر ایک اور اس میں پریشانی تھی کہ جب وہ میت کو اسلام آباد سے جھنگ کے لیے لایا جانا تھا تو بائی روڈ پھر جگہ جگہ سے خدشہ تھا کہ بے شمار کراؤڈ جو ہے ان کے فالوورز کا وہ ساتھ شامل ہوتا جائے گا، ان کو روکنا جو ہے وہ بہت ہی پھر مشکل ہو جاتا۔ تو پھر آن مائی ریکویسٹ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ارینج کیا گیا، اور اسلام آباد سے جو ان کی ڈیڈ باڈی تھی وہ بائی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جنگ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ لینڈ کی۔ سچویشن کنٹرول کیسے ہوئی؟ جہاں تک بات ہے جو ہے جو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس یا جو ایٹ دیٹ ٹائم انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھے سید مسعود شاہ صاحب، آئی جی پنجاب تھے، اور ان کی طرف سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی آئی واز گیون فری ہینڈ۔ آئی ٹک دس انسیڈنٹ ایز اے چیلنج، اور بالکل میں نے اس کو روٹین سے ہٹ کے آؤٹ آف دا باکس اس کے سلوشنز جو تھے وہ ٹرائی کیے۔ وہ پھر ذمہ داری جب آپ جو ہے وہ کوئی ایسا رسک لیتے ہیں تو اس کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں یو آر ہیلڈ رسپانسبل، وہ پھر دل گردہ چاہیے اس کے لیے۔ تو سب سے پہلا تو تھا کہ میں نے جو تنظیمی ان کے سرکردہ لوگ تھے، آئی رش ٹو دیئر ہیڈ کوارٹر، اور وہاں جا کے میں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور ان کو میں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے اتنا بڑا صانعہ ہے، اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ ان سے بہت بڑا ہے، تو اب اگر ہم نے فساد اور قتل و غارت کو نہ روکا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں آگ بجھانی ممکن نہیں رہے گی۔ تو آئی واز فارچونیٹ ٹو کنونس دیم۔ میرا آفس جو تھا دیٹ واز دا کنٹرول روم، وہاں رینجر کے بھی تمام سینئر آفسر جو آئے ہوئے تھے، آرمی کے بھی ڈی آئی جی فیصل آباد رینج تھے وہ بھی تشریف لائے، تو سبھی نے کہا کہ جی آپ آپریشنل کمانڈر ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے نا ایز اے آپریشنل کمانڈر یہ وہ کبھی 3 دن کا ایٹ لیسٹ ٹائم آپ کو لگا ہوگا، آپ نے اجازت دی کہ فائرنگ کریں لیکن کوئی ہٹ نہ ہو، کوئی کسی کو آپ کو بگ نو بھی کہنا پڑا اس دوران؟ بریل تو پورامن ہو گئی، بریل کے روٹ میں بھی ایک بہت ہی خوفناک ایک ٹیریٹری